پاکستان نور ہے، نور کو زوال نہیں۔ اسی فکرے میں ہی پاکستان کی مکمل ایک امید موجود ہے۔ سرکار ویس صاحب نے کبھی کوئی ایسی بات کی نہیں جس پہ ان کا بلیف نہیں رہا۔ پاک پتن، پاکستان اور مدینہ المنورہ، ان تینوں کا نا ایک ہی مطلب ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا ملک نہیں ہے جو صرف اسلام کے نام پہ جس کی تخلیق ہوئی۔ اس ملک کی تخلیق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم تھی۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے انڈن نہیں کر سکتی۔ وی آر لیونگ ان دی ایج آف لائس۔ بہتان، گالم گلوچ۔ ایک ملک بننا تھا، پاکستانی بننا تھا، سندھی، پنجابی، بلوچی میں کہیں تقسیم ہو کے رہ گئے۔ اپنے ہی ملک میں ہم لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ ہم لوگوں کو اپنی ذاتی مفاد سے نکل کر ملک کی مفاد کے اوپر کچھ کام کرنا پڑے گا۔ اس ملک کو یہاں پہ رہنے والا اگر کوئی بندہ کوئی بات کرے گا تو وہ سمجھ لے کہ اس کی دنیا بھی خراب، اس کی عاقبت بھی خراب ہوگی۔ سرکار ویس صاحب نے کہا تھا کہ اس ملک میں نا ایک روحانی انقلاب آنے والا ہے۔ غریب آدمی اس ملک کا پرائم منسٹر نہیں آ سکتا۔ کاشف بھائی، پاکستان نور ہے، نور کو زوال نہیں۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی کوٹیشن یا ان کے کول بہت مقبول ہوا، اس پہ تو پہلے روشنی ڈالیں۔ ویس صاحب کا یہ کال صرف کال نہیں ہے، یہ ان کا بلیف بھی ہے۔ اچھا۔ اور سرکار ویس صاحب نے کبھی کوئی ایسی بات کی نہیں جس پہ ان کا بلیف نہیں رہا۔ آپ نے کبھی کتابی بات نہیں کی، اقتصابی بات کی ہے کہ جس کو آپ نے خود اپنی زندگی پہ جس کا نزول ہوا ہے، یہ وہ بات ان کے ایکسپیرینس سے گزری ہوئی ہے۔ دیکھیے، عام بندہ کوئی بات کرتا ہے نا تو کتاب سے سیکھی ہوئی بات، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہڈ بیتی ہوتی ہے جس کے اوپر، وہ ذرا اور طرح کی بات ہوتی ہے۔ یہ جو کال ہے نا سرکار ویس صاحب کا کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں، اس کو لوگ بڑا مس انٹرپریٹ بھی کرتے ہیں کہ جی پاکستان نعوذ باللہ جی جب سے بنا ہے تنزلی کا شکار ہے، اور یہ کون سی بات کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے۔ لیکن اسی فکرے میں ہی پاکستان کی مکمل ایک امید موجود ہے۔ دیکھیے، کہتے ہیں کہ بہت 100 سال پہلے، 400-500 سال پہلے حضرت بابا فرید گنج شکر تشریف لائے یہاں پر، اور اس جگہ کا نام تھا اجودھن، اور انہوں نے اس جگہ کا نام کیا پاک پتن، آج جو پاک پتن ہے، ٹھیک ہے نا۔ پاک پتن کہتے ہیں زمین کو، کہتے ہیں یہ وہ کنارہ جو دریا کے فرق۔ اب یہ جو نام کیا انہوں نے پاک پتن کیا، پھر اس کے بعد جب یہ ملک تخلیق ہوا تو اس کا نام بنا پاکستان، ٹھیک ہے، استان جگہ کو کہتے ہیں، پاکستان بن گیا۔ تو کہتے ہیں کہ پاک پتن، پاکستان اور مدینہ المنورہ، ان تینوں کا نا ایک ہی مطلب ہے کہ یہ پاکستان جو ہے یہ نور نبی کی روشنی سے منور ہے، اور یہ نور جو ہے نا، اس نور کو کبھی زوال نہیں ہوا۔ مجھے بڑی وثوق سے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک کے حوالے سے دشمن بھی بہت متحرک ہے۔ اتنا سا ملک ہے، ایسی ہے، کیوں ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ قلعہ ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا ملک نہیں ہے جو صرف اسلام کے نام پہ جس کی تخلیق ہوئی ہو۔ بے شک، یہ واحد ملک ہے کہ جس کا سہارا صرف اسلام ہے۔ پہلا جو اس کا مطلب نکلتا تھا وہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، نور ہے، نور اللہ کا ہے۔ بے شک، کہتے ہیں جیسے دودھ بھی کہتے ہیں جی نور ہے، اللہ کا نور ہے جی، ہے جی۔ تو نور کو زوال نہیں ہوتا، نور السماوات ہے، کب سے ہے، کب تک رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے رہے گا، نور نے رہنا ہے۔ یہ ملک کی بنیاد وہ نور ہے، اور کہتے ہیں کہ اس ملک کی تخلیق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس ملک کو بنانے کے لیے۔ ایک تو ہوتا ہے نا سیاسی ورڈکٹ ہونا، یا پولیٹک، یا پھر وہ کوئی مذہبی ورڈکٹ ہونا، یہ روحانی ورڈکٹ ہے کہ پاکستان ہو سکتا ہے، ہم لوگ گزرے ہیں ان وقتوں سے، یہ ملک گزرا ہے، تکلیف کے مراحل سے گزرے ہیں، ہمارا ایک بازو کٹ چکا ہوا ہے پہلے جو ہمارے ملک کا حصہ ہوا کرتا تھا، لیکن ایک بازو کٹنے سے
جسم جو ہے وہ مر نہیں جاتا، قائم رہتا ہے. سبحان اللہ. اب وہ ایک چیز آپ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ایک مرغ ہے نا، مرغ، اس کی تم ایک ٹانگ کاٹ دو، ایک پر کاٹ دو، تو باقی جو بچے گا اس کو کیا کہیں گے؟ مرغی کہہ سکتے ہیں، لنگڑا مرغ کہہ سکتے ہیں، بے پر کا مرغ کہہ سکتے ہیں، لیکن مرغ رہنا ہے وہ، کیونکہ اللہ نے اس کو مرغ بنایا ہے. تو یہ جو اس کی جو اصل خاصیت ہے نا، وہ ہے اس کی بانگ، اس کی اذان دینا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ مرغ اذان دیتا ہے صبح. نہیں، اب یہ اس کی وہ خودی ہے، یہ اس کا وہ کریشن کا راز ہے. جس دن وہ بانگ نہیں نہ دے گا، وہ کہتے ہیں اس کو ذبح کر دو، اب اس کا مصرف جو ہے نا وہ ختم ہو گیا. تو ہمارے ملک کی جو وہ بانگ ہے نا، وہ ہے یہ نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس فکرے میں مکمل ایک پاکستان کے حوالے سے ایسی امید ہے، ایسا سہارا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو ہر طرف مایوسی کے اندھیرے نظر آتے ہیں، اور اس اندھیرے میں کوئی چیز اگر جو روشنی کا کام کر رہی ہے نا، وہ نور ہے، اور وہ نور ہے سماوات کا، وہ نور ہے اس حکم کا جس کے تحت یہ ملک تخلیق ہوا ہے. یہ ملک رہنے کے لیے بنا ہے. جب حضرت کاظم علیہ رحمہ جو تھے، انہوں نے جب سپیچ کی کہ یہ ملک اس دنیا میں رہنے کے لیے بنا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اسے انڈن نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی. ہم لوگ چاہے مشکلات سے گزریں گے، اور ہر دنیا کی ہر قوم مشکلات سے گزری جو بھی نیا ایک ملک بنا ہے. اچھا کاشف بھائی، اگر میں ایک لائن بولوں، میرا پیغام تو ہے ہوپ، لیکن ہم نے نیگیٹیوٹی کو بھی سامنے رکھ کے اس سے کاؤنٹر کرنا ہے. تو جب تک ہم نیگیٹیوٹی کو سامنے نہیں لیں گے، اسے کاؤنٹر نہیں کر سکتے. اس وقت انفارچونیٹلی وی آر لیونگ ان دی ایج آف لائس. جھوٹ، الزام تراشی، بہتان بازی، گالم گلوچ، اس کلچر کو ہم صوفیہ کرام کی، اور صوفیہ کرام کا فیض ہے اللہ کے نبی سے وہ لیتے ہیں فیض. جی، ہم اللہ کے نبی کی تعلیمات کے ذریعے کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنایا گیا ایک ملک ہے، لیکن ہر وقت انتشار، جھوٹ، مار دو مر جو، اس کو کیسے نوجوان نسل کو جو آپ کی آبادی کا 60% چاند کا ہے، یہ پیغام ان تک کیسے پہنچایا جائے؟ بلال، اب بلال تو آپ ہیں جی، بالکل ہیں جی، الحمدللہ. بات یہ ہے کہ ہماری جو ہے نا طاقت، وہ یہ نہیں ہے کہ دشمن مر جائے، وہ یہ ہے کہ دوست زندہ ہو جائے. ہمارے آپس کے دوست جو ہے نا وہ جھگڑے میں پڑ گئے. ہمارا ملک جو ہے وہ ایک ملک بننا تھا، پاکستانی بننا تھا. ہم لوگ انفارچونیٹلی سندھی، پنجابی، بلوچی میں کہیں تقسیم ہو کے رہ گئے. اور یہ تعصب جو ہے نا وہاں پہ جا کے پتہ بھی چلتا ہے کہ تھوڑا سا تعصب بھی آیا ہوا ہے اس بات کے اندر کہ بھی یہ پنجاب سے آیا ہوا ہے. اچھا، پنجاب اتنا ماشاءاللہ فرٹائل لینڈ ہے کہ اس میں سارے ہی آتے ہیں، سب سما جاتے ہیں. ہاں، سب سما جاتے ہیں. تو 5 آب ہے، 5 دریاؤں کی یہ سرزمین ہے، یہاں پہ سارے آتے ہیں اور فیض یاب ہوتے ہیں. لیکن ہم لوگ تعصب کا شکار ہے. پٹھانوں میں ہیں، پھر اس کے بعد ہم لوگ تقسیم ہو گئے مذہبی جماعتوں میں، فرقوں میں. اور کہتے ہیں کہ اگر اینٹ اینٹ میں ربط نہ ہو تو دیوار اپنے ہی بوجھ سے گر جاتی ہے. ہم لوگوں نے جو کام کرنا ہے نا وہ یہ کرنا ہے کہ یہ ہماری یوتھ، ہمارے یہ جو فرقے ہیں، یہ سارے کے سارے ہماری اینٹیں ہیں. ان کو خوبصورت دیوار میں کنورٹ کرنا ہے ہم نے، اور ان کو ایک کسی پلیٹ فارم کے اوپر لے کے آنا ہے. ابھی لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ بہت ہی کوئی مشکل کام ہے. یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا. جی پلیز. شادی میں سارے اکٹھے ہوتے ہیں، روٹی کھا لو. فالو کریں میری بات؟ سینما میں سارے اکٹھے ہوں گے، شاپنگ مال میں سارے اکٹھے ہو جائیں گے. وہاں پہ کوئی نہیں پوچھتا یار تو سنی ہے کہ تو شیعہ ہے کہ تو بلوچی ہے کہ تو پٹھان ہے، تو کیا کون ہے. روٹی کون کھلا رہا ہے؟ شیعہ، سنی، پٹھان؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں. سب کھانے والے کھا رہے ہیں. ایک کاز پہ اکٹھے ہو گئے. تو اگر ملک کا حوالہ دیکھ لیں تو اس ملک کا بھی ایک کاز ہے. دیکھیں، کوئی شخص یہ اس بات سے انکار نہیں کرتا وحدانیت کے حوالے سے، اللہ ایک ہے.
ہمارے اسلام کا بیسک کوڈ ہے یہ. ٹھیک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, بے شک کوئی انکار نہیں بے کرتا. شک بے شک. تو اتنا پلیٹ فارم کافی ہے. اس پلیٹ فارم کو سجا لیں, اس پہ لوگوں کو انوائٹ کر لیں, یہاں سے ایک تحریک کا آغاز کر لیں. سب کو جو ہوتے ہیں نا بڑے مزاج والے لوگ, بڑے ظرف والے لوگ, وہ بڑی دیگ کی طرح ہوتے ہیں, سارے چاولوں کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں. چھوٹے پانڈے شور مچائیں گے, کھڑکتے ہیں, جلدی گرم ہو جاتے ہیں, غصہ جلدی نکلتا ہے ان کا, یوں سمجھ لیں. اور بڑی دیگ کو پکتے پکتے بڑا ٹائم لگتا ہے نا جی. تو یہ ایک بڑا خیال چاہیے اس ملک کو یہاں پہ دینے کے لیے. یہ جو نگیٹیوٹی بچوں کے اندر جو آئی ہوئی ہے آج کل کے دنوں میں, یا جو اس ملک کے حوالے سے جو مایوسی کا شکار ہوئے ہوئے جو لوگ, ان کو وہ نظریہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس ملک کے اندر کیا نہیں ہے. میں سمجھ لیجیے بہت زیادہ بھی نہیں تو 30% دنیا پھر چکا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کسی ملک میں پہاڑ ہیں تو سمندر نہیں ہے, کسی ملک میں سمندر ہے تو ریگستان نہیں ہے, کسی ملک میں ریگستان ہے تو وہاں پر گلیشیئرز نہیں ہے. ہمارے پاس کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا خوبصورت ترین ملک, لیکن ایک چیز لیکنگ ہے, سیکیورٹی نہیں ہے ہماری یہاں پر. لوگ اس سے گھبراتے ہیں. میں وہ دبئی گیا, وہ ڈیزرٹ سفاری کراتے ہیں نا وہاں پہ, مجھے بہاولپور کا ایک بچہ وہاں پہ مل گیا جو گاڑی ڈرائیو کرتا تھا. میں نے کہا یار ہمارے تو بہاولپور کا ہے, تو بہاولپور میں اتنے اچھے ٹیلے, اس سے زیادہ اچھے ٹیلے ہیں خوبصورت, میں تو وزٹ کر کے آیا وہ سارا. تو میں نے کہا یہ والا ہم ادھر کیوں نہیں کر سکتے؟ کہتا جی یہ پورے ریگستان میں نا آپ جدھر مرضی رات کو رہ لیں, کوئی آپ کو ڈر نہیں ہے, آپ ادھر نہیں رہ سکتے. اپنے ہی ملک میں ہم لوگ محفوظ نہیں ہیں. محفوظ کس سے نہیں ہیں؟ اپنوں سے محفوظ نہیں ہیں ہم لوگ, غیروں کی کیا بات کریں. ہمیں تو اپنوں کو اور اپنانا ہے. دیکھیں غربت کوئی گالی نہیں ہے, غربت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے فرار ہوا جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو پسند فرمایا ہے. آپ نے کہا ہے کہ مجھے یا اللہ مفلس لوگوں کے ساتھ ہی اس دنیا سے اٹھانا, مفلس لوگوں میں میرا شمار کرنا. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے امیروں کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ تو کھڑا کری, بلکہ کہا کہ یہ لوگ پہلے جنت میں جائیں گے. ان کا تو احتساب ہی بہت. تو آپ بات سمجھ رہے ہیں. تو یہاں پہ چونکہ نا ڈفرینس ہوتا جا رہا ہے غریب اور امیر کے درمیان بہت زیادہ. اور غریب, آپ فرماتے تھے کہ یہ جو بیسک کام ہے نا اس ملک کے کرنے والے, وہ یہ ہے کہ پہلے تو اگر کوئی روٹی کھانے آ جائے نا, اس سے اس کا مذہب نہ پوچھنے بیٹھ جائے نا, اس کو روٹی کھلانا, مبرہ اس چیز سے کہ کون آیا ہے, روٹی کھلاؤ اس کو. ٹھیک ہے. آپ کہتے تھے وہ غریب کو کلمے نہ پڑھاؤ زیادہ, اس کی غربت دور کرنے کی کوشش کرو. ہمارا غریب کھڑا ہونا شروع ہو جائے, ہمارے اس کے اندر ایک ہوپ پیدا ہو جائے. ہوپ نکال رہے ہیں لوگ. اب وہ چونکہ اب وہ دور نہیں ہے نا کہ اس طرح سے سرحدوں کے اوپر جنگیں ہوں, یہ ہو وہ ہو, افورڈ نہیں کرتے ملک. سمجھ آ رہی میری بات؟ اب اس لیے وہ خیالات کی پینیٹریشن کی جنگ ہو رہی ہے بیسکلی اب جو ہو رہی ہے, کہ ان کے اندر اس طرح کا خیال پیدا کر دو کہ یہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے. اور اندر سے ٹوٹ پھوٹ کے شکار کے لیے ایک واحد سہارا ہے کہ ہم کسی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں, کوئی کاز سب کا اکٹھا ہو. مولانا روم نے ایک کہانی سنائی, انہوں نے کہا کہ میں گزرا تھا تو ایک تالاب کے کنارے میں نے دیکھا کہ ایک ہنس اور ایک کوا کٹھے پانی پی رہے ہیں. ہنس اور کوا کٹھے پانی پی رہے. تو کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ جن سے ہیں, یہ دونوں کٹھے کیسے ہیں؟ تو کہتے میں نے جب قریب جا کے دیکھا تو دونوں زخمی تھے, دونوں کی کوئی ایک صفت کامن تھی جس کی وجہ سے وہ دونوں کٹھے تھے. تو ہمارے رنگ فرق ہو, زبان فرق ہو, لیکن ہماری کچھ صفات کٹھی ہیں. ایز اے پاکستانی ہم اکٹھے ہیں. ہماری منورٹیز جو ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں, ان کو بھی ہم نے اسی طرح کا تحفظ دینا ہے جس طرح سے باقیوں کو دینا ہے.
ہم لوگ جو ہم نے اپنے عقائد بنائے ہوئے ہیں, جو ہم نے اپنا ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے, جو ہم نے اپنا آئین بنایا ہوا ہے, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کو اپنی ذاتی مفاد سے نکل کر ملک کی مفاد کے اوپر کچھ کام کرنا پڑے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ذاتی مفاد کے ساتھ کھڑے ہوں اور ملک کے مفاد پھر پیچھے رہے گا. بالکل صحیح ہے. اچھا کاشف بھائی, میں نے یہ سنا ہے, پڑھا بھی ہے کچھ کتابوں میں, کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, پاکستان بنانے میں جب بھی انہیں کبھی مایوسی ہوئی تو سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے ایک روحانی تعلق اس دوران قائم ہوا, اور ان کی طرف سے بھی ڈائریکشن آئی, اور قائد اعظم نے جو ان کے رفقات تھے ان میں سے ایک کو نصیحت بھی کی تھی کہ میری زندگی میں یہ بات بتانا. میں بڑی جو ایک تاریخ ہے اس کو مختصر کر کے رکھ رہا ہوں تاکہ ہم آپ سے سننا چاہ رہے ہیں, میرے جانے کے بعد ہو سکتا ہے یہ راز تم آشکار کر دینا. تو یہ اس میں کس حد تک سرکار, آپ کے والد صاحب بھی صوفی تھے, بزرگ تھے, اس میں کس حد تک یہ ریالٹی ہے؟ میں آپ کو ایک اور واقعہ اس کے ساتھ سناتا ہوں کہ جب پاکستان بن رہا تھا جی جی تو ایک اسٹیٹ ہے ہمارے پاس جس کو کہتے ہیں وادی سوات. ٹھیک ہے. یہ وادی سوات خود ایک اسٹیٹ ہوا کرتی تھی, اس کا اپنا ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا. جی جی, پرنسلی اسٹیٹ. ہے نا, ٹھیک. اور جب قائد اعظم علیہ رحمٰن نے جا کے کہا پرنس سے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ ملیں, انہوں نے کہا کہ جی ہم حاضر ہیں, ہم پاکستان کے ساتھ ملیں گے. اس پرنس کو بعد میں لوگوں نے بڑا کرٹیسائز کیا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے, آپ خود ایک ملک ہیں اور طاقتور ہیں, آپ ان کے ساتھ کیوں مل رہے ہیں, یہ تو ابھی کل کے چھوٹا سا ایک ملک بن رہا ہے ابھی, تو آپ ان کے ساتھ کیوں ملیں. تو یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے. یہ صرف ایک بات نہیں ہے, یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے اوپر سٹیمپ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ چھوٹی سی بات آبزرو کر لیں کہ جس کسی نے بھی پاکستان کے خلاف بات کی ہے نا, وہ راندہ درگاہ ہوا ہے, وہ بے شک مردار ہوا ہے, وہ غائب ہوا ہے, اس کا کوئی وجود نہیں رہا. کئی آئے, کئی گئے. آپ بات کریں, میرے خلاف بات کر لیں, مجھے منظور ہے. میری کسی بات سے اختلاف کر لیں, میں ایک ڈپارٹمنٹ ہوں, میرے ڈپارٹمنٹ پہ بات کر لیں, جو مرضی کریں, ٹھیک ہے. لیکن اس ملک کو کوئی کچھ نہ کہے. یہ میں آپ کو بڑی راز کی بات بتا رہا ہوں. اس ملک کو یہاں پہ رہنے والا اگر کوئی بندہ کوئی بات کرے گا تو وہ سمجھ لے کہ اس کی دنیا بھی خراب, اس کی عاقبت بھی خراب ہوگی. لا الہ الا اللہ. اس کے باہر پھٹی لگی ہوئی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, یعنی پراپرٹی ان کی ہے, یہ ان کی پراپرٹی ہے. وہ یار یہ چھوٹا سا گھر ہوتا ہے, گھر کے باہر آئی جی لکھا ہو, کوئی ڈی آئی جی لکھا ہو, ایسے ہے کوئی پنگا نہیں لیتا اس گھر نہیں سے, لیتا, نہیں لیتا, ہے نا جی. ایسے تو آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ اس ملک کے اوپر کس کی پٹی لگی ہوئی ہے. سرکار واحد صاحب کا ایک شعر ہے, آپ کو شعر سناؤں. جی جی پلیز. وہ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے محبوب وطن کی ہے اڑائی مٹی, واصف اس شخص کی ہو ساری کمائی مٹی. اللہم صلی اللہ محمد. اس کے بارے میں کوئی رعایت نہیں ہے کہیں پر بھی, کسی ولی کے پاس نہیں ہے. پورا ہمارا جو روحانی سسٹم چل رہا ہے نا, اس پورے سسٹم میں پاکستان ایک بہت مضبوط قلعہ ہے. آپ شروع کر لیں, یوٹیوب پر موجود ہے صوفی برکت علی صاحب, انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں ایک وقت میں عالم اقوام, ہاں جی, ہاں اور نہ میں انٹرنیشنل کمیونٹی بالکل ایگری کرے گا, ڈس ایگری کریں گے بالکل ہی. تو یہ انہوں نے کب کہا, کتنے سال پہلے کی بات ہے, کئی دہائیاں پہلے, کئی دہائیاں پہلے کہا. سرکار واحد صاحب نے یہ جو شعر لکھا ہے یہ 70s کا شعر ہے جو میں نے آپ کو ابھی سنایا. جی جی جی. تو 70s میں تو ابھی وہ 71 کی جنگ بھی ہوئی تھی, سارا اس وقت واقعات چل رہے تھے, تو ہلا ہوا تھا ملک سارا. لیکن اس ملک کے بارے میں کسی نے کوئی بات نہیں کی. لوگوں کو کریں, پولیٹیکل ہے آپ کے پوائنٹ آف ویو, آپ رکھیں, مجھے اس میں کیا اعتراض ہے. آپ اپنا رکھیں, میں اپنا رکھتا ہوں. مجھے آپ کو وہ پسند, مجھے وہ پسند, کی فرق پڑتا ہے. ایک ایج ہے, ہر ایک کی چلے جانا ہے سب نے, لیکن وہ رہ جائیں گے جنہوں نے اس ملک کے لیے کیا ہے. سبحان اللہ. حضرت قائد اعظم جو تھے نا جی, انگلش میں اسپیچ کیا کرتے تھے, اردو ان کی کمزور تھی, جی 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 جی. اور ان کی آڈینس کون تھی,
جن کو انگلش نہیں آتی تھی. ایسے ہی ہے, کوئی دوسری رائے نہیں. وہ کسی نے پوچھا وہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ تو انگلش میں بات کر رہے ہیں. اس نے کہا یہ نہیں مجھے پتا کیا کہہ رہے ہیں, لیکن یہ مجھے پتا جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. سچ کہہ رہے ہیں. اب یہ فیتھ والا جو لوگ ہیں جن کی سنسیئرٹی ان کے عمل سے جھلکتی ہے, صرف فکروں سے نہیں. آپ کہتے تھے ہماری جو پالیٹکس ہے نا وہ فیوچر ٹینس میں بات کرتی ہے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, فیوچر ٹینس ہے نا جی. فیوچر. تو وقت آ گیا ہے کہ اب ہم پریزنٹ ٹینس میں بات کریں. یہ ہو گیا ہے, یہ کر دیا ہے. اب جس نے یہ پریزنٹ ٹینس کو جس نے ایڈریس کرے گا نا وہ بچے گا. اب باتیں چھوڑ دیں, خلائی باتیں کہ وہ آگے ہوگا, یہ ہوگا, ہم فلاں کر دیں گے, ہم غریب کو اوپر کر دیں گے, امیر کو نیچے کر دیں گے. وہ بھائی چھوڑ دو, اب کیا کیا ہے وہ بتا دو مجھے. اب فیک باتیں نہیں چلیں گی. دیکھیں سرکار وائس صاحب نے کہا تھا کہ اس ملک میں نا ایک روحانی انقلاب آنے والا ہے, اور وہ دور قریب ہے, دور نہیں ہے. یہ جتنا بھی ہمارے ملک کے اندر انتشار پھیلا ہوا ہے نا, 5th جنریشن آف وار, اس طرح کی چیزیں, یہ ہمارے ملک کے اندر سے ہی یہ چیز نکلنی ہے. جہاں پر اندھیرا ہوتا ہے نا جی, روشنی کا وجود وہیں پر ہی معنی رکھتا ہے. دور سے آنے والی آواز اندھیرے میں روشنی کا کام کرتی ہے. دور سے آنے والی, جنگل میں جا رہے ہو نا تو کوئی نظر نہیں آ رہا, کچھ سجائی نہیں دے رہا, کہیں سے کوئی بانسری کی آواز آ جائے آپ کو, آپ کہیں گے ہاں یار ادھر کوئی ہے, چلو چلے ادھر کو چلتے ہیں. وہ روشنی کی ایک آواز وہ بن جاتی ہے, سمت بن جاتی ہے آپ کی. تو ہمارے تو الحمدللہ نیکی کی بات کرنے والے, اس ملک کے ساتھ جڑنے والے بے بہا لوگ ہیں, اور وہ سسٹم آ جائے گا. میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں. ابھی لوگ کہیں گے نا کہ یہ سب جی یہ ڈرامے والی باتیں کر رہے ہیں. میں آپ کو اس روحانی سسٹم کی بات بتا رہا ہوں کہ جس نظر میں 1-2 دن کی بات نہیں ہوتی, پورا فیوچر ہوتا ہے ان کے سامنے. ایک بات صاحب کے جیسے شعر ہے کہ نعت کا شعر ہے جی پلیز, کہ اس نظر میں فاصلے صدیوں کے بھی حائل نہیں, اپنے درویشوں سے وہ ہر دور میں آ کر ملے. بے شک. تو وہ یہ دور بھی انہی کا دور ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. ہر دور انہی کا, ہر دور انہی کا دور ہے. یہ دور میں بھی اگر اگر آج ہم چاہتے ہیں نا کہ اس ملک کی ترقی ہو, اس ملک کے اندر کوئی بینیفٹ ہو, اس ملک کے اندر یہ جو منفی رجحانات چل رہے ہیں یہ ختم ہو, تو ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. کرم کی ایک نظر ہو جان عالم یا رسول اللہ, تیری امت پہ ہے افتاد پہ ہم یا رسول اللہ. وہ ایک شعر اور ہے, اس کا دوسرا مصرع ہے کہ ہاں جی بالکل ہی نہیں سرکار وائس صاحب کا یہ شعر ہے. ہاں, اور آپ کہتے ہیں کہ کرم کی ایک نظر ہو جان عالم یا رسول اللہ, سلامی دے رہا ہے سبز پرچم یا رسول اللہ. تو یہ ان کی نظر ہے, ادھر رجوع کرنا ہے ہم نے. جو دیکھیں میں ایک میری چھوٹی سی بساط ہے, چھوٹی سی ڈومین ہے, میں اس میں تو خیر پیدا کر سکتا ہوں. بالکل صحیح بات ہے. میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں کو خیر کی بات کر سکتا ہوں. ایسے ہی ہے. یہ خیر کی بات ہو سکتا ہے 4 لوگ اور بھی کہیں بیٹھ کے کرتے ہوں گے. ایسے ہی ہے. لیکن عجیب سی بات ہے کہ ہائپ انہیں مل رہی ہے جو اس ملک کے خلاف بات کر رہے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ اس لیے میں نے آپ سے پوچھنا تھا 5th جنریشن آف وار, یا میں اگر ایسے کہہ دوں کہ پاکستان کے خلاف ایک ناپاک سازش. بالکل ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ انہیں ہائپ کیوں مل رہی ہے؟ یہ ہمیشہ سے ہی ہوا ہے. اصل میں برائی کو ہمیشہ ہائپ ملتی ہے, گناہ کو ہمیشہ ہائپ ملتی ہے, نیگیٹیوٹی کو ہمیشہ ہائپ ملتی ہے, لیکن جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے. یہ بات آپ نے 16 نے درست کی ہے کہ جب حق کی ندا آئے گی نا, آپ فرماتے تھے کہ وہ گیدڑوں کی آوازیں اس لیے آ رہی ہیں کہ ابھی شیر سویا ہوا ہے. واہ. اور جس دن شیر اٹھے گا نا بھاگ جائیں گے یہ سارے کے سارے. تو یہ ملک کے اندر یہ ہو کے رہے گا, روحانی انقلاب اس میں آ کے رہے گا. ہم لوگوں کی اگر یہ جو بات کرتے ہیں نا, ہماری تبدیلی ہمارے اندر سے آنی ہے, باہر آپ نے کیا چینج کرنا ہے. اور دیکھیں سرکار وائس صاحب کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ غیر یقینی حالات پہ تقریر کرنے والے
کتنے یقین سے اپنے پختہ مکان بنا رہے ہیں. باتیں کریں گے غیر یقینی, او نہیں جی کچھ نہیں بڑھنا تھے, او نہیں جی کوئی امید نہیں نظر آ رہی, او چلو جی چلو یہ کر لو وہ, تو کوٹھیاں بڑھائی جا رہے ہیں پکیاں پڑیاں. کاشف بھائی میں اسی کو کنٹینیو کروں گا. اس وقت ایک انفارچونیٹلی برین ڈرین کی بھی ہمیں مارکیٹ میں آواز آتی ہے کہ جی پاکستان چھوڑ کے چلو جاؤ جی, یہاں کچھ نہیں, آپ والی بات. جی ہاں, آپ نے ابھی وہ فرما رہے تھے کہ تقریباً 30% دنیا مور اور لیس آپ پھر چکے جی ہیں. تو 30% گلوب کا حصہ جو شخص کور کر لے, میرا خیال ہے کہ اس کی بڑی ایک نظر ہوتی ہے, وہ ایکسپرٹ ہوتا ہے, وہ ایکسپرٹ ہوتا ہے اپنی فیلڈ کا. تو مختصر یہ باہر جا کر جب آپ نے 30% دنیا پھری اور پاکستان چھوڑا, وہ جتنے بھی دن آپ پاکستان سے آپ کی جدائی رہتی ہے, آپ کیا مس کرتے ہیں کہ میں اگر پاکستان میں ہوتا تو آج مجھے یہ پرابلم نہ ہوتی, یا اگر میں پاکستان میں ہوتا تو یہ چیز مجھے اویلیبل ہوتی. یا جو لوگ یہاں سے باہر چلے جاتے ہیں وہ کیا آپ کو لگتا ہے وہ زیادہ خوشحال ہیں ایز کمپیئر ٹو لیونگ ان پاکستان؟ ایک صاحب جا رہے تھے باہر, جی جی سرکار بھائی صاحب کے پاس آئے کہ دعا فرمائیں میں ملک سے باہر جا رہا ہوں کمانے کے لیے. اور آپ نے کہا اچھا وہاں کے اللہ کو ہمارا سلام کہنا. اس نے کہا جی باہر بھی تو یہی اللہ ہے. تو آپ نے کہا اللہ سے کوئی یہی دے دے. واہ ہے کوئی ادھر اور اللہ ہے, یہی اللہ ہے نا. ایسے تو اللہ سے کوئی, اللہ تعالیٰ فیسلٹی ہے یہاں پہ ہمیں, ہم اپنے عزیزوں میں بیٹھے ہوئے. بندہ چھوڑ کے جاتا ہے یہاں سے, اپنا گھر چھوڑ کے جاتا ہے, اپنے والدین, اپنے بیوی بچے, روزگار کمانے کے لیے باہر جاتے ہیں. جی کس تکلیف اور کس کرب میں وہاں پہ وہ رہ رہے ہیں, اس کا اندازہ یہاں بیٹھ کے نہیں ہو سکتا. وہاں پر آنسوؤں سے روتے ہیں لوگ کہ ہم اپنوں سے دور ہیں. یہاں سے جہاز اڑتا ہے اور گھر والوں کو انتظار ہوتا ہے کہ پیسے آئیں گے. اچھا پیسے آ رہے ہیں, ڈالر آ رہے ہیں, کوئی اور کرنسی آ رہی ہے, گھر بڑھنا شروع ہو گیا ہے, پینٹ ہو گیا ہے, 4 چیزیں آ گئی ہیں. تھوڑی دیر پہ احساس ہوتا ہے وہ جس نے گھر بنایا وہ تو گھر ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. کیا کرنا ہے ایسے گھر کا؟ وہ جو باہر بیٹھا وہ کہتا ہے پیسے تو میں نے بڑے کما لیے, بھیج بھی رہا ہوں میں, میرے اپنے کہاں ہیں جو میرے دکھ سکھ میں میرے ساتھی ہوتے ہیں. تو سرکار کا ایک کوٹ ہے, اگر میں غلط ہوں تو پلیز کریکٹ می, کہ جس کا مفہوم کچھ یہ ہے کہ انسان بھی کتنا بدقسمت ہے کہ اپنا گھر بنانے کے لیے ساری عمر بے گھر رہتا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ پردیس کا ہی حوالہ ہے جی. جو لوگ وہاں پہ سیٹل بھی ہو گئے ہیں نا, وہ بھی سمجھیں کہ ایسے ہیں جیسے اندر سے کٹے ہوئے ہیں. اور یہ جب کبھی یہاں پہ انتشار کی باتیں ہوتی ہیں نا, میری اپنی چھوٹی بہن جو ہے وہ اس کی شادی باہر ہوئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, سڈنی میں ہوتی ہے. ہمارے یو کے میں بے بہا بیٹیاں, میری تو بہت بیٹیاں ہیں الحمدللہ جی, پوری دنیا میں پھیلی ہوئی جی بیٹیاں بیٹے. اور جتنے بھائی صاحب کے چاہنے والے ہیں نا وہ سارے, یا بس میرے آپ کے بھائی بیٹے بہن بھائی یہ بیٹے بیٹیاں ہیں جی ٹھیک میرے. ہے. وہ تو روتے ہیں, فون پہ روتے ہیں کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر. اور یہ کیونکہ ہماری جو نیوز ایجنسیاں ہیں وہ چھوٹی سی بات کو بھی اتنی ہوا کر کے بتاتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ملک کے اندر. اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم کچھ نہیں کر سکتے یہاں سے بیٹھے ہوئے سوائے اس کے کہ ہم دعا کریں. اور یہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے, انہیں لگتا ہے کہ جیسے ملک کے اندر خانہ جنگی شروع ہوئی ہے اور یہاں پہ ہر بندے کے ہاتھ میں بندوق ہے اور وہ ایک دوسرے کو مارنے کے اوپر لگا ہوا ہے. تکلیف میں ہیں وہ باقاعدہ طور پہ. جو پاکستانی ملک سے باہر ہیں وہ حب الوطنی پہ تو ہم کسی کی شک نہیں کرتے, حب الوطنی بہت ہے, بہت زیادہ ہے, نو ڈاؤٹ, بہت زیادہ ہے. اگر ان کو کوئی کاز دے دیں نا آپ اس ملک کے حوالے سے, آپ کو یاد ہوگا ایک دور تھا قرض اتارو ملک سنوارو کی ایک مہم چلی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والے پیسے چاہیے جی, 100 روپیہ ہر بندہ جمع کرائے جی تو یہ ہو جائے گا. اتنا پیسہ اکٹھا ہوا, اتنا پیسہ اکٹھا ہوا کہ جس کی حد کوئی نہیں, ملک کے نام پہ. دور میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا کون سا تھا. ٹھیک ہے. لیکن لوگوں کی حب الوطنی کے اوپر شک نہیں کرنا. یہاں پر بھی جو لوگ ہیں نا وہ بھی بہت ڈسے ہوئے ہیں. ان کو ہمارے پولیٹیشینز سے امیدیں کم نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی ہو, یہ والی جماعت ہو وہ والی جماعت ہو, ٹھیک ہے, اور دونوں کو پولیٹیشین سے شکایت آتی ہے
ٹھیک ہے. کہ بھائی اپنے ہی بینک اپنے ہی گھر بناتے جا رہے ہو, وہ ملک کا بھی کر لو یار. ایسے ہی ہے. جو ریفارمرز ہوتے ہیں نا, ریفارمرز جو ملک تبدیل کرتے ہیں, جو لوگوں کی آئیڈیالوجی کو چینج کرتے ہیں, پاور ملنے سے پہلے جو ان کا گھر ہوتا ہے نا, پاور ملنے کے بعد بھی ان کا وہی گھر ہوتا ہے. واہ. وہ کتنی تنخواہ ہے ایک MNA کی آپ کے ہاں؟ 4 لاکھ روپیہ, چند لاکھ ہیں بالکل. چند لاکھ ہی ہے. یا تھوڑا سا پروٹوکول 1.5 2 لاکھ کا پروٹوکول ہو جاتا ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. پرویلیجز صحیح ہے. اتنی 5-6 تنخواہ, لاکھ میں, ہاں صحیح بات ہے. اتنی تنخواہ والا ان کا سیٹ اپ لگتا ہے آپ کو؟ کبھی نہیں لگا. اچھا, وہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں نظام بھی ایسا بن گیا ہوا ہے کہ ہم لوگ, غریب آدمی اس ملک کا پرائم منسٹر نہیں آ سکتا, سوری ٹو سے. ٹھیک ہے. بہت پیسے چاہیے, بڑی سوشل میڈیا کے پیسے چاہیے آپ کو کمپین چلانے کے لیے پیسے چاہیے, آپ کو منسٹر خریدنے کے لیے پیسے چاہیے, آپ کو سیٹ اپ کے اندر گھسنے کے لیے پیسے چاہیے. کروڑوں کا بزنس ہے یہ. فالو کریں. اچھی جماعت آپ کو ٹکٹ ہی نہیں دیتی. اس میں سچا آدمی کدھر سے آئے گا؟ سچا آدمی تو ہوتا ہی غریب ہے, وہ تو امیر ہوگا بھی نہیں کبھی, کیونکہ وہ اللہ کے دیے میں سے دے رہا ہے, پہلے ہی دے رہا ہے. یہ سچے آدمی ہوتے ہیں کہ بھائی اللہ نے جو آپ کو توفیق دیا, اس توفیق میں آپ ان کو شامل کریں جن کے پاس وہ توفیق نہیں ہے. اب وہ ہیں ہی غریب پہلے سے, یا سفید پوش جس کو کہتے ہیں, سفید پوش ہے, حاصل جمع برابر جس کا ہو رہا ہے, سفید پوش ہے وہ. تو وہ ہمارے سیٹ اپ کے اندر کہیں پرومیننٹ جگہ پہ نہیں آ سکتا. وہ بولے گا, ادھر بولے گا, ادھر بولے گا, لیکن اوپر نہیں آ سکتا. میں پچھلے دنوں بیٹھا ہوا تو ہمارا ایک ادارہ ہے اسٹیٹ لائف انشورنس. جی جی. تو انہوں نے کچھ عرصہ پہلے نا ہانگ کانگ سے اپنا چیئرمین منگوایا. ٹھیک ہے. میں نے پوچھا یار یہ جو اپنے ہانگ کانگ سے جو اپنا چیئرمین منگوایا ہے, اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ اس نے کہا جی اس نے ایکچوریل سائنسز میں PhD کی ہوئی ہے. ایکچوریل سائنسز بہت خوبصورت ایک شعبہ ہے جس میں آپ کے ڈیٹا انالیسس سے آپ فیوچر پریڈکٹ کرتے ہیں اور سارا کچھ. اور نے کہا جی اس کو ہم نے بلایا اس لیے کہ یہ ہمارے ادارے کو مضبوط کرے گا اور اوپر لے کے جائے گا. تو میں نے کہا یار یہ آپ نے ادھر سے بلا لی ہے اپنے ملک کے لیے, تو پرائم منسٹر بھی ادھر سے بلا لو یار. کوئی تو آپ کے ملک میں کیا کیا نہیں ہے, کیا کیا ہیرے, کیا کیا ٹیلنٹ موجود نہیں ہے, ان کو لائیں فرنٹ پہ, پرومیننٹ کریں ان کو, ان کی ہائپ بنائیں, ان کو مخلص لوگوں کو سامنے لانے میں کیا پرابلم ہے؟ اپرچونیٹیز دیں, خدمت کا موقع دیں ان کو, اور قانون سخت کریں. رول آف لا بالکل. سرکار ویسا فرماتے تھے یہ ملک اس دن اپنے عروج کی طرف جائے گا جس دن کراچی سے ایک سونے میں لدی پدی خاتون کراچی سے چل کر تو پشاور چلی جائے گی اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. میں ڈنمارک میں تھا, محفل ختم ہوئی, رات 1:30 بجے کا ٹائم تھا, واپس آ رہا تو سردی بھی تھی وہاں پر. تو ایک بچہ جو تھا اس نے ایسے ہوڈی پہنی ہوئی اور موبائل کے اوپر سے نا ٹک ٹک کرتا ہوا تو فٹ پاتھ پہ جا رہا تھا. تو میرے ساتھ جو احباب تھے, میں نے کہا جی دیکھیں کتنا اچھا مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو سیکیورٹی ہے کہ اس وقت رات کو مجھ سے کوئی موبائل نہیں چھینے گا, کوئی سنیچنگ نہیں ہوگی, کچھ نہیں ہوگا. میں کہا جی سوری ٹو سے ہمیں لوگوں کو لاہور میں ڈر لگتا ہے کہ رات کو کہیں پر بھی کوئی بھائی آ کے السلام علیکم کرے گا کہ جی مجھے آپ کے موبائل کی اور پیسوں کی ضرورت ہے, کڈو. تو کہتا ہے سر یہ لڑکا نہیں ہے, لڑکی جا رہی ہے. اور میں کہ میرے واسطے تو ہور خطرناک گل ہو گئی تسی جڑی گل کرتی ہے. تو یہ جو سکون ہے, یہ جو سیکیورٹی کا سکون ہے, یہ سب نے مل کے کرنا ہے. صرف ادارے ہی نہیں ہوتے اس کے اوپر آپ کی ایک وہ جو ہوتی ہے نا پوری قوم کی سوشل فیبرک جو آپ کا ہے, پوری قوم کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پوری قوم کو آپ کسی طرح سے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ نہ کرو تو یہ کر لو. ہمارا اس کا فقدان ہے. کاشف بھائی آپ پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ ویری برائٹ, بلکہ بہت برائٹ دیکھتا ہوں میں.
دیکھیں ایک وائس صاحب کا شعر ہے کہ پل بھر میں زمیں بوس وہ ہو جاتی ہے واصف، تعمیر نکل جاتی ہے جو اپنی بنا سے. بنا کہتے ہیں بنیاد کو. بڑی بھی سے بڑی بھی بلڈنگ ہونا، بنیادیں کمزور ہو جائیں ٹھہرے گی نہیں، دھڑام سے گر جائے گی. ایسے ہم لوگوں کو اپنی بنیادوں کو اسٹرانگ کرنا ہے. ہماری بنیادوں میں ہمارے شہداء کا خون شامل ہے، ہماری بنیادوں میں ہمارے بزرگوں کی قربانیاں شامل ہیں. جس دن پاکستان بنا تھا نا جی، سرکار وائس صاحب اس وقت شملہ میں تھے، اور وہ وہاں سے ٹریول کر کے تو آبائی شہر جو ہمارا خوشاب ہے وہاں تشریف لائے تھے. اور وہ جو سارا منظر تھا نا، وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے سامنے ٹرینیں کیسے کٹ کٹ کے تو یہاں پہ پہنچ رہی ہیں، اور وہ خود بھی چھپ چھپا کے اور ایسے لاشوں کے بیچ میں چھپ چھپا کے سرکار بھائی صاحب پہنچ گئے اپنے وطن تک. اب اگر آپ ان سے کہیں کہ پاکستان کچھ نہیں تو وہ تو شاید آپ کو قتل بھی کر دیں. ایسے ہی ہے کہ یار ہم لوگوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے اتنا خون دیا ہے اس زمین کے لیے، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کم از کم اس فیز کے اوپر تو آ جائیں کہ یار ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ بھئی ہم بہت کوئی چھلانگ ہی مار دیں گے، لیکن جو ہمارے بیسک فیکٹرز ہیں، سبق پھر پڑھ، دیانت صداقت کا، امانت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. صحیح بات ہے. یہ جو سچا ہونا ہے نا جی، سب سے پہلے سچے ہونے کی جو بیس ہے یہ ہماری مضبوط ہونی چاہیے. بند کر دیں جھوٹ بولنا، کیا رکھا ہے اس کے اندر، کیا نکلے گا؟ نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی. سچے اپنے آپ سے سچے ہو جائیں، کسی سے کیا سچے ہونا ہے. ملک کے بارے میں سچے ہو جائیں. کوئی ڈپارٹمنٹ کھڑا ہو کے کہہ دے، آج حلف لے لے کہ ہم حلف لیتے ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کوئی کرپشن نہیں ہوگی، دیکھیں آپ کا ملک ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. یعنی ہم نے خود ہی کرنا ہے. خود کرنا ہے ہم نے، یہ فیصلہ ہمارا ہے. اور میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں، چھوٹی سی بات، جی مختصر، کہ جہاں پر سب لوگ رشوت لے رہے ہوں گے نا، وہاں پہ ایک شخص نکلے گا جو کہے گا میں نے رشوت نہیں لی. ایسے ہی ہے، درست فرما رہے ہیں آپ. وہ سب کو فائل لگوا دے گا، وہ بچ جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ سب کے پاس جسٹیفیکیشن کیا ہے، چونکہ سب کرتے ہیں ہم بھی کریں. وہاں پہ وہ شخص جو ہے نا سب کے لیے ایک رول ماڈل ہوگا. شہبازہ. ہاں، کہ یہ ہے وہ بندہ، اس نے غربت میں اپنی زندگی گزار دی، اس نے رشوت کا پیسہ اپنی اولاد کو نہیں کھلایا. تو یہ لوگوں کی قدر کرنا سیکھیں. میں ایک ادھر پرل کانٹیننٹل میں نا یہاں ایک سیمینار ہو رہا تھا جس میں پولیس کے بڑے بڑے افسران کی کوئی ٹریننگ کا کوئی ہو رہا تھا وہاں معاملہ. ٹھیک ہے. اب میرے کزن ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے، تو ہم لوگ رات کا کھانا باہر کھانے گئے. تو واپسی پہ انہوں نے کہا یار وہ نا 4 بندوں کا کھانا پیک بھی کرا لو. تو میں نے کہا آپ نے تو کھانا کھا لیا، یہ کس کے لیے پیک کرا رہے؟ انہوں نے کہا جی وہ ہمارے ایک ڈی آئی جی صاحب ہیں، وہ افورڈ نہیں کرتے کہ وہ پی سی کا کھانا کھائیں. واہ. میں نے کہا یار یہ کوئی دور ہے جس میں تو یہ بات کر رہا ہے. اس نے کہا وہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں پڑھاتے ہیں، ان کی تنخواہ کے اندر اپنا گزارا کرتے ہیں، انہوں نے آج تک 1 روپیہ حرام کا نہیں کھایا. یہ بندہ بہت خطرناک بندہ ہے، یہ سب کو پھانسی لگوا دے گا، کیونکہ یہ وہ بیچ میں ایک بندہ موجود ہے جو حق پہ کھڑا ہوا ہے. بس حق کو پہچان لیں، سچ کو پہچان لیں، اس ملک کے لیے خیر ہی خیر ہے. ہماری بنیادیں کیا ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اسلام ہمارا طرز حیات ہے. مسلمان بولنے والی بات نہیں، کرنے والا عمل ہے. عمل کرنا شروع کر دیں. جو بات کا ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے تو وہ بات کو ہم آج پریکٹیکل کرنا شروع کر دیں. جس قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں اس قرآن کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں. کوئی بہت لمبی چوڑی بات نہیں میں آپ کو بتا رہا، یہ تو ہمیں پیدائشی سے سکھایا جاتا ہے، ہمارے کانوں میں اذانیں دی ہوئی ہیں. بے شک. ایسے ہی. قرآن ہمیں بچپن سے ہی الف آ با تا شروع کرایا ہوا ہے ہمیں انہوں نے. صحیح بات ہے. پھر تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ترجمے کا بھی شعور ہوا کہ یار یہ اچھا فلانی آیت ہے، اللہ کہتا کیا ہے. اللہ کہتا کہ ہم اگر اپنے یہ کنیکشن لوز کریں گے نا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے.
یہ کنیکشن جس دن ہمارے مضبوط ہو جائیں گے نا, ہمیں کوئی بیٹ نہیں کر سکتا. یہ صرف کہنے سے ریاست نہیں بنے گی, کرنے سے ریاست بنے گی. ہر بندے کے کرنے سے ریاست بنے گی, ایک کی بات نہیں. کلہم, سارے چاہیے ہمیں. ہر بندہ اپنی جگہ پہ وہ کام کرے. میں کہتا ہوں ایک دائرہ ہے نا, جی جی جی, اس میں ایک ڈاٹ ایک بندہ ہے. ٹھیک ہے. وہ ڈاٹ ایک اچھا آدمی ہے جو کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا اور اس سے کسی کو نقصان ہو بھی نہیں رہا. اپنی جگہ وہ سچا ہے, چھوٹے چھوٹے سے کام کرتا ہے. اب آپ غور کریں گے آہستہ آہستہ اس کے ارد گرد اسی طرح کے بندے اکٹھے ہونے شروع ہو جائیں گے. ہاں ظاہر ہے, اسی طرح کے ڈاٹ بننا شروع. ڈاٹ بننے ہاں شروع. صحیح ہے, اور صحیح ہے. تسی تاش کھول لو, وہ 4 بندے کھیلنے کے لیے آ جائیں گے, برائی کریں گے, وہ اسی طرح کی آپ کے پاس بندے اکٹھے ہونے, کمپنی ہو جائے گی. آپ نیک محفل لگا لیں, نیک لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو جائیں گے. ایگری, یعنی کوئی آواز تو اٹھائے. بس یہ نیک لوگوں کی محفل چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے, ہمارے ملک کے لیے خیر ہی خیر ہے. انشاءاللہ یہ خطہ رہنے کے لیے بنا ہے. انشاءاللہ. اس پر ہمارا ایمان بھی ہے اور سرکار کی مکمل ایمان پراپرٹی ہے. ان کے نام کی پھٹی یہ ان کے نام کی پراپرٹی ہے, اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. ڈریں, پہلے ٹوٹ چکا ہے ہمارا ایک بازو, مزید نہ کوئی ہمارا ہاتھ پاؤں ٹوٹے. باڈی تو رہے گی ہماری, لیکن ہم کہیں لولے لنگڑے نہ ہونے شروع ہو جائیں. ہمیں ایک مضبوط جسم چاہیے, ہمیں ایک مضبوط گھوڑا چاہیے ہمیں, جس کے اوپر ہم نے سواری کرنی ہے اور اس کو بھگانا ہے ترقی کی راہ کے اوپر. اور صرف بزرگوں کی کہی ہوئی باتوں پہ عمل کریں, قرآن کے ساتھ رہیں, سرکار دو علیہ وسلم کی محبت میں رہیں, اللہ کی وحدانیت کے ساتھ رہیں, آپ کو کوئی خطرہ نہیں. انشاءاللہ. ویئرس, بات ختم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل, قرآن کے ساتھ ہماری محبت, یعنی اس پر عمل, نہ صرف پڑھیں بلکہ عمل کریں. جب ہم یہ چیزیں کریں گے تو ہمیں پاکستانیت سمجھ آ جائے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تا قیامت قائم و دائم رہے گا. اور واقعی یہ بات درست ہے, پاکستان نور ہے, نور کو زوال نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.